السلام علیکم فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں ہم مشق کریں گے قاعدہ نمبر 5 کی۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے تنوین کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ تنوین جو ہے نون ساکن ہی ہوتا ہے۔ جیسے میں یہاں لکھ کے بتا دوں آپ کو، الف دو زبر ان ہے تو یہ کس کے برابر ہوگا؟ الف نون زبر ان کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، نون جو ہے پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو پڑھ لیتے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ زبر کی تنوین کا ٹھیک ٹھیک تلفظ کرنے کی طرف توجہ دلائیے اور بتائیے کہ جس حرف پر کوئی علامت نہیں ہوتی ہے اسے خالی حرکت کہتے ہیں۔ خالی حرف لکھنے میں تو آتے ہیں مگر پڑھنے میں نہیں آتے۔ ہاں، وہ خالی الف پڑھا جاتا ہے جس سے پہلے ایک زبر والا حرف ہو اور پیچھے کوئی جزم والا حرف نہ ہو۔ جیسے میں نے لکھ دیا یہاں پر میم الف زبر ما تا ساکن، تو مت پڑھیں گے اس کو کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، اور اس میں قاعدے میں کیا کہ اس کے بعد کوئی حرف ساکن نہ ہو۔ حرف ساکن یا تا ساکن آ گیا تو یہاں پر کیا ہوگا، غنہ نہیں کریں گے ہم، ٹھیک ہے، تو مت پڑھیں گے۔ اگر یہاں پہ تا ہوتا تو ما تا پڑھتے اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اور اس میں بتایا گیا کہ کبھی کبھی کچھ حرف ایسے لکھے ہوتے ہیں جن پر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی ہے، تو ان کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم اگنور کرتے ہیں۔ اور جیسے الف ہوتا ہے، الف کو ہم پڑھتے ہیں، اس کا ایک قاعدہ ہوتا ہے الف مد والا، تو اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اب یہاں پہ الف لکھا ہوا ہے، قاف دو زبر قن پڑھیں گے اس کو، قاف الف دو زبر قن نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، کاف دو زبر کن، من اس طریقے سے قاف دو زبر قن۔ یا کو نہیں پڑھیں کیونکہ یا پر کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم یا کو کیوں پڑھیں گے؟ یا پر اگر جزم آتا تو قیں ہو جاتا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ قن، کن، کاف دو زبر کن، غن، رزقن، رازا زیر رزق، قاف دو زبر قن، رزقن۔ دیکھیں دونوں کو پڑھنے کی جو طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے، بس یہاں پہ الف لگا دیا ہے جس سے تھوڑا کنفیوژن ہو جاتے ہیں بچوں کو۔ بچے کیا کرتے ہیں، قاف الف دو زبر قن کہہ دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو قاف دو زبر قن ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ الف جو ہے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ الف میم زیر ام را دو زبر رن، امرن جب ملائیں گے اس طریقے سے ہو جائے گا۔ اور یہ کیا ہے، زغرن، عسرن، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ ہے قدرتن، ٹھیک ہے، کیا لکھا ہوا ہے، قدرتن۔ اسی طریقے سے یسرن، اجلن، اسی طریقے سے یہاں لکھا ہوا ہے جیم ہا زبر جہ را زبر را جہرا تا دو زبر تن جہرتن، زن زال دو زبر زن یا نہیں پڑھیں گے یہاں پر۔ شین زبر شاہ، حال زبر ہا شہا، دال دو زبر دا شہادہ، تا دو زبر تن شہادتن، ٹھیک ہے۔ شہادتن یہ الگ الگ ہے، جب اس کو ملائیں گے اس طریقے سے ہو جائے گا۔ را دو زبر رن، یہ دونوں ایک ہی طریقے سے پڑھے جائیں گے، یہاں پہ یا اور الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف دال پیش قد، را زبر را قدرہ، تا دو زبر تن قدرتن، یہ دونوں ایک ہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے کیا دیکھا کہ جو الف اور یا لکھے ہوئے آتے ہیں تنوین میں، اس کو ہم نہیں پڑھتے ہیں، خواہ اس میں الف مد میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ اس میں قاعدہ کہتا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو اور الف کے بعد کوئی حرف ساکن نہ ہو، وہاں پہ الف مد ہوگا۔ ابھی تک آپ نے پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہو، الف بس یہ پڑھا تھا، لیکن اب جیسے اب آگے پڑھیں گے، آپ چیزیں سیکھیں گے تو وہاں پہ اس کے بعد کوئی حرف ساکن نہ ہو، تو اس میں پرابلم یہ ہو جاتی کہ وہ جو ہے متحرک حرف وہ الف کو نہ ملا کر بلکہ ساکن حرف سے مل جاتا ہے، تو یہاں مت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اس کو صحیح سے پڑھیں۔ اگلی ویڈیو میں آگے کے ہم قاعدے پڑھیں گے۔